کچھ وقت پہلے کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں پنکی اور چنکی نامی دو بہنیں رہا کرتی تھیں۔ ان کے والدین ان کے پیدا ہوتے ہی انتقال کر گئے، لیکن ان کی چاچی نے انہیں پالا کیونکہ ان کی چاچی کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ چاچی صرف چنکی سے پیار کرتی تھی، پنکی سے نہیں۔ وہ چنکی کی ہر بات پوری کرتی۔ ان کا کہنا تھا کہ پنکی انہیں پسند نہیں ہے کیونکہ اس کا رنگ سانولا ہے۔ یہی ایک وہ وجہ تھی جس کے باعث پنکی کے کوئی دوست نہ تھے۔ پنکی ہمیشہ اداس رہتی تھی کیونکہ اسے کوئی پسند نہ کرتا تھا، یہاں تک کہ اس کی اپنی بہن بھی نہیں۔ چاچی جب بھی بازار جاتی تو چنکی کو ہمیشہ ساتھ لے کر جاتی اور پنکی کو پیچھے گھر کے کام کرنے کے لیے چھوڑ، اور آج بھی انہوں نے ایسا ہی کیا۔ چنکی چلو میرے ساتھ، میں تمہیں لپسٹک دلواؤں گی۔ چاچی آپ مجھے بھی لے چلیں، مجھے بھی لپسٹک دلوا دیں، آپ ہمیشہ چنکی کو ہی لے کر جاتی ہیں۔ ارے تمہیں لپسٹک کی کب سے ضرورت پڑ گئی؟ تمہاری تو شکل ہی کالی ہے، تم پر لپسٹک سوٹ ہی نہیں کرے گی۔ ہاں چاچی آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اس پہ لپسٹک کہاں سوٹ کرے گی، تم تو کالی ہو نا۔ بس اتنا کہہ کر وہ دونوں نکل جاتی ہیں اور پنکی کو پیچھے کام کے لیے چھوڑ جاتی ہیں۔ پنکی اپنے رنگ کو کوستی ہے اور سارے گھر کا کام نپٹاتی ہے، اور پھر یہی سوچتی ہے کہ کیا پوری زندگی اس کا کوئی دوست نہیں بنے گا، کیا کبھی کوئی اس سے شادی نہیں کرے گا۔ یہ سوچ کر وہ گھر سے باہر نکل جاتی ہے۔ گھر کے قریب ہی ایک گارڈن ہوتا ہے۔ پنکی اکثر یہاں آیا کرتی ہے، لیکن وہ تب آتی ہے جب یہاں پر کوئی بھی نہ ہو۔ پنکی اب اکیلا رہنا پسند کرتی ہے کیونکہ اس کے گاؤں میں جتنے بھی بچے اس کی ہم عمر ہوتے ہیں وہ سب اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آج بھی وہ گارڈن میں دیکھ کے جاتی ہے کہ کوئی ہے تو نہیں، پر جب وہ وہاں پہنچتی ہے تو گاؤں کے بچے وہاں پہلے ہی موجود ہوتے ہیں۔ پنکی انہیں دیکھ کے واپس چلے جانا چاہتی ہے، پر گاؤں کے بچوں کو موقع مل جاتا ہے اسے تنگ کرنے کا۔ ارے پنکی تم آ گئی، آؤ آؤ، تمہاری کالی شکل دیکھ کر ہم نہیں ڈریں گے۔ ہاں پنکی آ جاؤ، تم اتنی کالی ہو کہ تم ہمیں نظر ہی نہیں آ رہی، ہا 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 ہا۔ پنکی ان کی باتیں سن کر روتی ہوئی وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ تھوڑا آگے جاتی ہے تو اسے علی مل جاتا ہے۔ علی اسی گاؤں کا رہنے والا ایک لڑکا ہوتا ہے۔ پنکی علی کو اپنا اچھا دوست ماننے لگتی ہے کیونکہ وہ باقیوں کی طرح اس کا مذاق نہیں اڑاتا اور نہ ہی اس سے برے طریقے سے بات کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ اس سے مل کر اچھے طریقے سے پیش آتا ہے اور مسکراتا ہے۔ علی کی انہی باتوں سے پنکی کو پسند آ جاتا ہے اور وہ چاہتی ہے کہ وہ اسے بتا دے کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے۔ علی میں تمہیں پسند کرتی ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ ارے پنکی تم بہت اچھی ہو، پر میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، میں چاہتا ہوں میں کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کروں۔ یہ سنتے ہی پنکی کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے کہ علی بھی ان سب جیسا ہی سوچتا ہے۔ بے شک وہ اسے برا نہیں کہتا، پر وہ بھی اسے خوبصورت نہیں سمجھتا۔ اب پنکی ایک درخت کے نیچے بیٹھی رو رہی ہوتی ہے کہ اتنے میں ایک پری وہاں آ جاتی ہے۔ ارے کیا ہوا بیٹا، تم کیوں رو رہی ہو؟ مجھے بتاؤ، کیا کوئی پریشانی ہے؟ کیا میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں؟ مجھ سے کوئی دوستی نہیں کرتا، مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا، میری شکل کا سب مذاق اڑاتے ہیں، مجھے سب کالا کہتے ہیں، میں خوبصورت نہیں ہوں۔ یہ سنتے ہی پری رانی جادو کی چھڑی گھماتی ہے اور ایک لپسٹک آ جاتی ہے۔ یہ لو پنکی، یہ لپسٹک رکھ لو، یہ ایک بار لگانے سے تم خوبصورت ہو جاؤ گی۔ یہ ایک جادوئی لپسٹک ہے، اسی لیے اس کو اپنا دل صاف کر کے یوز کرنا، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا اور دل میں لالچ رکھ کے اس کو استعمال کیا تو تم ابھی سے بھی زیادہ بدصورت بن جاؤ گی۔ اتنا کہہ کر پری رانی وہ لپسٹک پنکی کو پکڑاتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پنکی لپسٹک لیتی ہے اور اسے اپنے ہونٹوں پہ لگاتی ہے۔ لگاتے ہی وہ بہت ہی حسین بن جاتی ہے، اس کا سانولا رنگ گورے میں بدل جاتا ہے اور پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ وہی پنکی ہے۔ وہ گھر آتی ہے تو اس کی چاچی اور اس کی بہن اس کو دیکھ کے حیران رہ جاتی ہیں۔ ارے یہ کیا پنکی، کیا یہ تم ہو؟ ارے پنکی، یہ تم نے اپنے منہ کے ساتھ کیا کیا؟ کیا تم نے میک اپ استعمال کیا؟ نہیں چنکی، نہیں چاچی، میں نے کوئی میک اپ استعمال نہیں کیا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اب پنکی چاچی اور چنکی کو بتاتی ہے کہ کیسے پری رانی نے اس کو جادوئی لپسٹک دی جس سے وہ بالکل ہی بدل گئی۔ یہ سن کر چنکی کہتی ہے، ارے یہ لپسٹک مجھے دے دو،
मैं भी इसे लगाकर मज़ीद खूबसूरत हो जाना चाहती हूँ, और मैं खूबसूरत हो जाऊंगी तो चाची, मैं महल के राजकुमार से शादी कर लूँगी और इस तरह हम अमीर हो जाएंगे। महल का सारा जेवर और सारी दौलत सिर्फ हमें मिलेगी क्योंकि मैं राजकुमारी बन जाऊंगी। इतना कहकर वो पिंकी के हाथ से जादुई लिपस्टिक छीन लेती है और अपने होंठों पर लगाने लगती है। जैसी वो होंठों पर लिपस्टिक लगाती है तो चिंकी देखते ही देखते बदसूरत बन जाती है। चिंकी का गोरा रंग सांवले में बदल जाता है और वो एक बदसूरत बला लगने लगती है। अरे चाची, ये क्या हो गया? मेरा मुंह तो बदल गया। क्या तुमने मुझे कोई और लिपस्टिक दी है? ये क्या कर दिया पिंकी तुमने मेरे मुंह के साथ? चिंकी, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि परी रानी से किसी भी लालच को दिल में रखकर ये लिपस्टिक लगाने से मना किया है। ये जादुई लिपस्टिक है। उन्होंने कहा था कि जो इसे लालच करके लगाएगा वो बदसूरत से बदसूरत बन जाएगा, और तुमने यही किया। ये सुनकर चिंकी और चाची को अपनी गलती का एहसास होता है और वो दोनों पिंकी से माफ़ी मांगती हैं। इतने में परी रानी आ जाती है और उनकी माफ़ी सुनकर वो चिंकी को वापस से ठीक कर देती है। अब वो तीनों हंसी खुशी रहने लगती हैं। चिंकी और पिंकी अब रोज बाहर निकलती हैं क्योंकि अब पिंकी का मजाक कोई भी नहीं उड़ाता। पिंकी को देखकर अली वापस आता है। पिंकी, ये तुम हो? तुम तो बहुत हसीन हो गई हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। नहीं अली, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी क्योंकि जब मेरा रंग सांवला था तब तुम मुझे पसंद नहीं करते थे, और अब जब मैं खूबसूरत हो गई हूँ तो तुम मुझे खुद शादी करने का कह रहे हो। तो ऐसा नहीं होगा, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। ये सुनकर अली बहुत शर्मिंदा होता है और वहां से चला जाता है। अब वो दोनों घर आती हैं तो आगे देखती हैं कि दो शहजादे उनके घर में खड़े उनका इंतजार कर रहे होते हैं। वो आती हैं तो चाची उन्हें बताती हैं कि ये दो शहजादे तुम दोनों से शादी करना चाहते हैं। इस तरह वो शादी के लिए राजी हो जाती हैं और वो शहजादे उनको अपनी शहजादियां बनाकर महल में ले जाते हैं और फिर बाकी की जिंदगी वो हंसी खुशी गुजारते हैं।